اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تک کی اہم خبریں پہ آپ سے بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے جو صبح خبریں تو کچھ اور تھیں، لیکن ابھی جو ریسنٹ جو ہوئی ہے، ابھی ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے پریزیڈنٹ الوی کو اور کے گورنر کو خط لکھ دیا۔ ایک ابہام تھا کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اس سلسلے میں کل پرائم منسٹر سے COS کی ملاقات بھی ہوئی تھی، اور میں نے بہت سے لوگوں نے کہا کہ جی اکنامک ایمرجنسی دس اینڈ دیٹ بلا بلا بلا، اور بڑی رومرز پھیلی ہوئی تھی، لیکن میں نے اپنے ذرائع سے یہ تحقیق کی تھی، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں کمنٹس نہیں کر سکتا ہوں COS کی کیا بات ہوئی، لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ آرمی میں میجورٹی یہی چاہتی ہے کہ الیکشن اپنے ٹائم پر ہو، اور آئین سے ماورا کوئی کام نہ ہو، اور مزید کیوس اس ملک میں نہ ہو، مزید افراتفری نہ ہو، کیونکہ لوگ اب تنگ آ گئے ہیں۔ تو ابھی الحمدللہ PTI والوں کو مبارک کہ جی، اور عام پبلک کو بھی مبارک کہ جی بالآخر یہ جو الیکشن سے بھاگنے والی پارٹی ہے، اس نے الیکشن کے لیے، کیونکہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، الیکشن کمشنر اگر ڈیٹ میں ہیلے پانے کرتے تو خطرہ یہی تھا کہ پھر ہے نا الیکشن کمیشن انفورس ان کو کرتا، الیکشن کمشنر کو شاید ڈسمس بھی کر دیتا، اور بہت کچھ ہو سکتا تھا۔ بہرحال لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہ ساری چیزیں نہیں ہوئی، الیکشن کمشنر کو بات سمجھ آ گئی ہے، مزید منشی گری ان سے نہیں ہوئی، اور انہوں نے ان کی جو لمٹ تھی وہ وہاں تک انہوں نے ساتھ دیا PDM کا، اور اس کے بعد اب انہوں نے الیکشن کے لیے ڈیٹ لیا ہے۔ موسٹ پروبیبل ڈیز 30 اور 7 مئی کے درمیانوں کی، کیونکہ عید اور آخری عشرے کا بھی معاملہ ہے، 54 ڈیز کا بھی معاملہ ہے۔ تو سب PTI والوں کو مبارک ہو کہ بالآخر ڈیٹ ہو گئی ہے۔ عمران خان صاحب کل سے اپنی الیکشن مہم کا اعلان کر چکے تھے، اور کل سے اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ کل سب سے پہلے جنوبی پنجاب میں وہ ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کریں گے، جلسہ کریں گے اور خطاب کریں گے۔ پریزیڈنٹ الوی وہ لاہور چلے گئے ہیں صلاح مشورے کے لیے عمران خان سے، ریگارڈنگ اوبیسلی ریگارڈنگ الیکشن ڈے۔ اب جو صبح جو ایک جو کیس جو بڑا امپورٹنٹ کیس تھا، وہ امپورٹنٹ کیس جو تھا وہ اوورسیز پاکستانی کو ووٹ کا حق ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے، اس کے اوپر 2017 کے اندر قانون پاس ہوا تھا، اور پھر اس کے اندر امینڈمنٹ ہوئی تھی، PTI کی گورنمنٹ نے اس کو فردر امینڈ کر کے اس کو پوز کیا تھا اور لاگو ہو گیا تھا قانون۔ لیکن جیسے ہی PDM کی گورنمنٹ آئی، انہوں نے اوورسیز کے ووٹ کے حق کو کینسل کر دیا تھا، جس کے اوپر یہ پٹیشن دائر ہوئی ہے۔ اس پٹیشن کے اندر ہماری آرگنائزیشن کے شیخ رشید اور عمران خان کے علاوہ ہمارے آرگنائزیشن کے پیٹرن ان چیف عاطف خان صاحب بھی ہیں، اور جو کہ وہ ہم، کیونکہ میں وائس آف اوورسیز پاکستانیوں کا پریزیڈنٹ ہوں، اور وہ ہمارے پیٹرن ان چیف ہیں، اور ہم اوورسیز پاکستانی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ تو ہمارا ارسپیکٹو آف اینی پارٹی، ہم بیسیکلی ہماری نان پولیٹیکل آرگنائزیشن ہے، لیکن رائٹ فار دی رائٹ آف دی ووٹ اس کے لیے ہم لڑ رہے ہیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ دیکھیں ان شاء اللہ اللہ نے چاہا تو یہ ووٹنگ رائٹ ہے وہ اوورسیز کو ان شاء اللہ مل جائے گا۔ بیچ میں آپ کو ایک خبر جو کہ میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا، جو لوٹا نعمان لنگریال ہے، وہ جتنے بھی لوٹے ہیں پنجاب میں ہوئے ہیں، اب وہ سارے پچھتا رہے ہیں۔ اس کی تازہ مثال نعمان لنگریال کی ہے۔ وہ الیکشن اس کو وہ لوٹا بنا، الیکشن ہار گیا، اس کے بعد اب ہے نا جہاں پر عام پبلک ہوتی ہے، خاردار تاروں کے پیچھے اس کی ایک تصویر امپوز ہوئی ہے۔ تو اللہ جس کو چاہے ذلیل کرے اور جس کو چاہے عزت دے۔ اگر آپ اپنی کاز کے اوپر کھڑے ہوتے تو زیادہ بہتر تھا۔ جس پارٹی کے ووٹس لے کر آپ جیتے تھے، اگر ان کے ساتھ رہتے، چاہے آپ کو اس پارٹی سے اختلاف تھا، لیکن اسی پارٹی میں رہتے تو بہتر ہوتا۔ نیکسٹ الیکشن آپ نہیں لڑتے، یا پھر آپ ریزائن کر دیتے عزت کے ساتھ، اتنی بے عزتی آپ کی نہ ہوتی۔ اس کے بعد مریم نواز شریف اس کے اٹیکس عدلیہ کے اوپر جائے رہے، تتار نے بھی آج پریس کانفرنس کی ہے، اور ان سب کا لب لباب یہی ہے کہ جی وہ کسی طریقے سے جوڈیشری کو بدنام کرے، اور اس سلسلے میں ایک اور جو یہ فلمیں چلا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آڈیو ریلیز کر دی ہے فواد چودھری اور فیصل چودھری صاحب کی۔ تو
بات یہ ہے کہ اس کے اندر ایز پر بقول ان کے انہوں نے کہا کہ یہ 2-3 آڈیوز کو ہے نا مکس کر کے یہ آڈیو تشکیل کی گئی ہے. مقصد یہ ہے کہ کسی طرح جوڈیشری کو بدنام کرے, عطا بندیال صاحب چیف جسٹس کو بدنام کرے. اور یہ جو بدنام کر رہے ہیں, یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, یہ جو کوشش کر رہی ہے پی ڈی ایم, اور یہ اسپیشلی ناٹ پی ڈی ایم, پی ایم ایل این, یہ جو کر رہی ہے نا, اس کا ان کو بہت بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. یہ ادارے پہ آئی ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, جیسے کہ میں فوج سے تعلق رکھتا ہوں, اگر آپ میرے چیف کو کوئی گالی دے گا تو ڈیفینیٹلی میں فوج میں رہا ہوں, اتنا عرصہ گزارا ہے, تو ہاؤ کین آئی بیئر دی گالیاں آف اباؤٹ مائی, میرے ادارے کے اوپر کوئی گالی دے گا تو میں کیسے چپ رہوں گا. اسی طرح جتنے بھی سرونگ آفیسر ہوں گے دے ول ڈیفینڈ دیئر انسٹیٹیوشن. اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ سارے ججز جو ہیں وہ اپنے چیف کو, چاہے اس سے وہ اختلاف کرے یا نہ کرے, ان کے ساتھ ہوں یا نہ ہو, لیکن جب ان کے ادارے پہ بات آئے گی تو وہ سارے ججز ایک طرف ہوں گے, ایک ساتھ ہوں گے, لوئرز ان کے ساتھ ہوں گے. اور اس کا رزلٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پشاور ہائی کورٹ نے بھی آج جو ہے نا بائی الیکشن کینسل کر دیا. اوپر سے الیکشن کمشنر سے سوال بھی پوچھ لیا کہ جی آپ نے کیسے ڈی نوٹیفائی کر دیا. ٹھیک ہے نا, تو اب لینے کے دینے پڑنے شروع ہو جائیں گے, اور یہ آپ کو جو دشمنی ہے جوڈیشری کے ساتھ مہنگی پڑے گی. اور آج ہے نا سندھ میں بھی ہے نا ہائی کورٹ کے اندر بھی اپلیکیشن فائل ہوئی ہے. 16 مارچ کو الیکشن ہونے ہیں, بائی الیکشن, اس کے لیے بھی اپلیکیشن فائل ہوئی ہے. پہلے یہ ریجیکٹ ہو گئی تھی, دوبارہ اپیل ہوئی ہے. اب دیکھیں, ہو سکتا ہے, میرا خیال ہے کہ وہاں پر بھی الیکشن کینسل ہو جائیں گے. ابھی یہ میں وی لاگ کر رہا ہوں تو نیوز یہ آئی ہے کہ شاید اسحاق ڈار ریزائن کر دیں. ان کی 4:10 پہ کوئی پریس کانفرنس ہے, لیٹس سی. مجھے نہیں لگتا کہ وہ ریزائن اتنی آسانی سے کریں گے. ہاں, الیکشن کے اناؤنسمنٹ, یہ ڈیٹ کی آنے کی وجہ سے اسٹاک مارکیٹ کے اندر بہت تیزی آ گئی ہے, اور آج ایک ہی دن میں 10 روپیہ دوبارہ ڈالر گر گیا ہے. ریزن بینگ کہ جیو پولیٹیکل سچویشن, پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن جو انسرٹنٹی تھی وہ اب بہتر ہو گئی ہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ جیسے ہی کوئی زیادہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے جو میں سمجھوں گا کہ آپ کے لیے کو بتانا ضروری ہے, تو انشاءاللہ دوبارہ وی لاگ کریں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.